بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دو حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ایک تو مولانا زکریا کاندھلوی جو تبلیغی جماعت کا بڑا ہے، سربراہ تھا، ان کا بڑا رہبر اور رہنما تھا، جس کے نام سے یہ فضائل اعمال جو ہے اس کتاب کا بہت زیادہ چرچا کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اس کا میں ذکر کروں گا کہ وہ کیسے عقائد رکھنے والا آدمی تھا، اور دوسرا تبلیغی جماعت جو درس دیتی ہے جس کتاب سے، یعنی اس فضائل اعمال سے، یہ اسی زکریا کاندھلوی کی لکھی ہوئی ہے یا کہ کوئی دھوکہ فراڈ وغیرہ چل رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں کچھ حقائق رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول اللہ کو تکلیف دے، ایذا دے، تو وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرنا، توہین کرنا یقیناً بہت بڑی حضور علیہ السلام کے لیے تکلیف والی بات ہے۔ تو اب دیکھیے، تقویۃ الایمان میرے ہاتھ میں ہے، اس کا لکھنے والا اسماعیل دہلوی ہے، اور اس کتاب کے شروع میں صفحہ نمبر 4 پہ لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی جو اپنی عمر کے اخیر دور میں مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ میں مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کو جو ہے وہ کہا کہ آپ حضرت شاہ اسماعیل کی کتاب تقویۃ الایمان کا عربی میں ترجمہ کر دیں۔ پھر انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ یعنی یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ جس کتاب کے لیے مولانا زکریا جو تبلیغی جماعت کا بڑا تھا، جس نے فضائل اعمال لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے لکھی، تو وہ جو زکریا کاندھلوی تھا وہ اس کتاب کو اتنا اہم سمجھتا تھا کہ کہتا تھا کہ عربی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ دیکھو کتنی عالیشان کتاب ہے یہ تقویۃ الایمان۔ یعنی اس نے خود بھی پڑھی ہوئی تھی نا، خود بھی اس کا ایمان تھا۔ کبھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس کتاب کی عربی لکھ دو، اس کو پتہ ہی نہ ہو اس کے اقتباسات کیا ہیں یا اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ یعنی اس نے پڑھی ہوئی تھی اور اس کا پکا ایمان تھا تقویت الایمان پہ۔ حالانکہ یہ تفویت الایمان ہے، ایمان کو فوت کرنے والی ہے، تقویت دینے والی کتاب نہیں ہے، اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پہ کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، یعنی مخلوق میں اب انہوں نے کوئی دو کیٹیگری کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، یعنی انبیاء، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اور انبیاء میں ہمارے نبی بھی آتے ہیں، یا چھوٹی مخلوق سے مراد انہوں نے یہ لی ہے کہ جو عام مومنین ہوں یا دوسرے، اس میں ساری مخلوقات بھی آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، ہر مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ ہے گستاخی۔ یہ کتاب ہے جس کا عربی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہمارے نبی، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کسی کو نہیں چھوڑا، سب کی بے ادبی اور توہین اور گستاخی کی، اور کہا اللہ کے نزدیک چمار سے بھی ذلیل ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے عزت دی ہے کس کو؟ مومنین کو، عزت دی ہے اپنے رسول کو۔ اللہ بھی عزت والا ہے تو اپنے بندوں کو بھی عزت عطا کرتا ہے، چمار سے زیادہ ذلیل نہیں کرتا، وہ تو عظیم کرتا ہے، وہ تو عزت عطا فرماتا ہے۔ صفحہ نمبر 119 بھی کھول کے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، لکھتا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ اب یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، لیکن آگے دیکھیں واردات کیسے کی، توحید کی آڑ میں رسول اللہ کی گستاخی اور انبیاء کی گستاخی۔ کہا جی اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یعنی ایک ذرہ جو کوئی چیز نہیں ہے، ناچیز ہے، اس کی پھر کوئی حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ پر انبیاء اور اولیاء، سب نبی اور سب ولی، اس میں ہمارے نبی بھی آتے ہیں، ان کی اللہ کے شان کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ جو وہ ذرہ جو کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بھی کم حیثیت ہے انبیاء اولیاء کی اللہ کے سامنے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ ہے وہ کفر، اور یہ ہیں وہ باتیں جن کو عربی زبان میں چھاپنے کے لیے کہا گیا۔ اس میں اور بہت ساری باتیں، مثلا 131 نمبر اس کا صفحہ ہے، سب انسان آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی، سو اس کے بڑے بھائی کی اسی تعظیم کیجئے، مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اولیاء، انبیاء، امام وغیرہ وغیرہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں سب انسان ہی ہیں، اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں، سب کو کہا جائے ہمارے بھائی ہیں، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ یہ دیکھ لیجیے، اللہ نے ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے بھائی ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا
بندہ اپنے باپ کو کہہ سکتا ہے بھائی چونکہ آپ بھی مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں لہذا آپ بڑے بھائی ہوئے؟ وہ کہے گا نہیں، یہ میرے باپ ہیں، ان کو میں بھائی نہیں کہہ سکتا۔ تو باپ کو آپ بڑا بھائی نہیں کہہ رہے، لیکن یہاں نبیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ ہے وہ کتاب جس کا عربی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے کہا، اور بھی اس میں بہت ساری گستاخیاں ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ کتب و فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، یہ بھی زکریا کاندھلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ جناب بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، یہ فضائل اعمال کے علاوہ، یہ تبلیغی نصاب کے علاوہ بھی کتابیں پڑھیں۔ کس کی؟ تھانوی کی، اشرف علی تھانوی کی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ساری کتابیں نہیں دکھا رہا ہوں۔ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر حکم علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، سمی، مجنون، جمی حیوانات کو بھی حاصل ہے۔ استغفر اللہ۔ جیسے رسول کو علم غیب ہے ویسے تو جانوروں کو، کتے کو بھی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے ان کی گستاخیاں، اور مولانا زکریا کی گستاخیاں بے ادبیاں۔ اتنا بڑا ایک گستاخ آدمی ہے۔ لیکن یہاں پہ اب میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو کتاب لکھی وہ کون سی کتاب تھی؟ یہ دیکھیے گا ذرا، اس کا صفحہ نمبر ہے 28، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آج بعد نماز جمعہ خواب میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پہلے فضائل کے رسائل زیر نظر تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے زیر نظر پہلے فضائل کے رسائل تھے، جو انہوں نے حکایات صحابہ، فضائل زماس، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ وغیرہ وغیرہ، فضائل کے رسالے سامنے تھے۔ لیکن کہتے ہیں آج کل تبلیغی نصاب زیر نظر ہے۔ تبلیغی نصاب اگلے جگہ کہتے ہیں یہ خواب 27 جمادی الاول 1393 عیسوی کو بعد نماز جمعہ قیلولہ کے وقت دیکھا گیا۔ ان کے علاوہ کتنے ہی احباب ایسے ہیں جنہوں نے اس مجموعہ کے متعلق اپنے تاثرات و منامات لکھے۔ اس مجموعہ، اب یہ مجموعہ کون سا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ مجموعہ ہے، یہ اس کا نام ہے تبلیغی نصاب۔ مولانا زکریا نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ جمع کی تھی کتابیں، اپنے رسائل جمع کر کے یہ مجموعہ تھا۔ اور یہ ایسے خبیث ہیں کہ آپ دیکھیں انہوں نے اس میں سے ایک باب تھا، باب درود شریف کا، وہ نکال کے تو یہ کتاب لکھ دی، اس کا نام بھی تبدیل کر دیا، فضائل اعمال رکھ دیا۔ اس نے جو کتابیں لکھی تھی اس نے یہ نام رکھا تھا، ان خبیثوں نے یہ نام رکھ دیا، نہ لگائے۔ اور پوچھو تو کہتے ہیں یہ سارا تبلیغ کا نصاب تو نہیں آ سکتا، لہذا یہ نام چینج کر دی۔ تو چھوٹو نے بڑوں کی غلطی نکالی۔ پھر ایک سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیوں یار، وجہ کیا تھی، تم نے یہ درود شریف کا باب کیوں نکالا یہاں سے؟ یہ دیکھو، یہ درود شریف، فضائل درود شریف اس میں موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ آپ نے نکالا، اور نکال کے باقی جتنے بھی تھے، حکایات صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن مجید، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، یہ سارے ہیں، پر بیچ میں فضائل درود شریف کا جو رسالہ تھا، جو لکھی ہوئی بک تھی اس کے اندر، وہ آپ نے نکال دی۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یہ وزنی ہو گئی تھی کتاب، اس لیے۔ آپ انداز لگائیں اس میں سے کیا آپ کو نظر آتا ہے کون سی کتاب وزنی ہے؟ ایک جیسی ہی ہے۔ اصل میں چور جو ہے وہ چوری ضرور کرتا ہے پر کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے، تو یہ ان کے نشانات ہیں۔ نام بدلا دیا اور ساتھ فضائل درود شریف نکال دیے۔ کیوں نکالے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فضائل درود شریف میں تو سارے عقائد اعلیٰ حضرت کے فالوورز کے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہاں ہے اس کا صفحہ نمبر 100۔ میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا کہ دلائل الخیرات کی وجہ تالیف مشہور ہے کہ مؤلف کو سفر میں وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے سے پریشان تھے۔ ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا اور کنویں کے اندر تھوک دیا، پانی کنارے تک ابل آیا۔ مؤلف نے حیران ہو کر وجہ پوچھی، اس نے کہا یہ برکت ہے درود پاک کی، میں درود پڑھتی ہوں، اللہ نے میرے تھوک میں یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ اللہ نے پانی عطا کر دیا۔ یار درود پاک کی تو اتنی برکتیں کہ بندے کے تھوک میں یہ تاثیر ہو جاتی ہے، پھوک میں کتنی تاثیر ہوتی ہوگی جو درود پاک کا وظائف کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا، چونکہ اب لوگ یہ پوچھتے کہ جناب یہ واقعی درود پاک کی برکت ہے تو کیا اعمال میں درود شریف نہیں آتا؟ لیکن ان کو پتہ ہے کہ بھئی امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ اہل سنت و جماعت کی نشانی یہ ہوگی صبح قیامت تک کہ مصطفیٰ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے ہوں گے۔ تو چونکہ یہ اہل سنت تو ہے نہیں، میں پڑھ کے بتاتا ہوں، فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا یہ کون ہے؟ یہ وہابی ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یہ سنی نہیں ہے۔ اور چونکہ سنی نہیں ہے تو درود پاک سے ان کا کام کیا ہے، اس لیے نکالا۔ یہ دیکھیے آگے کیا ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ کو جلدی گزر جاؤں پڑھ کے۔
یہاں صفحہ نمبر 114 اور اس میں لکھا ہوا ہے، خواب لکھا ہوا کہ محمد بن سعید ہیں، انہوں نے رات کو خواب دیکھا حضور علیہ السلام نے ان کے گال پہ بوسہ دیا. یہاں لکھا ہے تو میری بیوی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ایک دم آنکھ کھول گئی تو سارا بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور مشک کی خوشبو میرے رخسار میں سے 8 دن تک آتی رہی. یہ دیکھیں حضور خواب میں آئے، خوشبو حقیقت میں کیسے آ گئی؟ پتہ چلا خوشبو والا بھی حقیقت میں آیا تھا. تو آج 14 صدیوں بعد 15ویں صدی میں اگر حضور علیہ السلام آ سکتے ہیں تو حاضر ناظر ماننے میں تمہیں مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ نہیں وہ زندہ ہے، وہاں پہ ہے، تو یہاں کیسے آئے؟ اگر نہیں آئے تو خوشبو کیسے آ گئی؟ تو جو گھر کو خوشبو سے معطر کر سکتا ہے وہ دلوں میں بھی خوشبوئیں اتار سکتا ہے. تو اب دیکھیے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں 116 نمبر صفحہ پہ کہ ایک بندے کو حضور علیہ السلام نے خواب میں جو ہے وہ بوسہ دیا. ہوا کیا؟ پیشانی پہ بوسہ دیا. میرے استفسار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتا ہے اور پھر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے. تو یا محمد چونکہ لکھا ہوا ہے تو ان کو تو موت آتی ہے یا رسول اللہ کہنے سے، تو اس لیے انہوں نے کہا جی یہ بھی ہٹا دو ورنہ یہ تو عقیدے ثابت ہو جائیں گے رسول اللہ کے غلاموں کے. آگے صفحہ نمبر 118 پہ 19 پہ لکھا ہوا پورا واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں، مدد کرتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے. یہ دیکھیے میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے. تو اب یہ وجہ تھی ان کے اس کتاب کے نام کو چینج کرنے کی اور پھر اس کے بعد اس کتاب میں سے فضائل درود شریف کے نکالنے کی. پھر مثنوی مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے. کیا ہے؟ زمہ جوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم نہ آخر رحمت للعالمینی زمہروما چرا غافل نشینی. کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے فراق سے کائنات، یہ ترجمہ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے. اے رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے، اے ختم المرسلین رحم فرمائیے. پھر اسی طرح آگے کہتے ہیں عاجزوں کی دستگیری، بے کسوں کی مدد فرمائیے. آج 15ویں صدی مدد فرمائیے یا ایک گلاسی کریے اور یہ تو شرک ہو گیا جی، توبہ توبہ، اور یہ کر رہے ہیں. مدد فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوئی کیجیے. اب یہ دیکھیے آگے اس کا ہے مولانا قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، اس کے اشعار لکھے ہوئے، تھوڑے سے میں شعر پڑھ دیتا ہوں کہ جو جبریل مدد پر ہو فکر کی میرے تو آگے بڑھ کر کہوں اے جہاں کے سردار تو فخر کون و مکان زبدہ زمین و زمان اے امیر لشکر پیغمبرا شہ ابرار. تو فعل آپ کے ہے کائنات کی ہستی بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدع الآثار. جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار، یا نبی اقرار. لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل-بشر کے خدا اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار. مطلب یہ کہ آپ نہ ہوتے تو ابو بل-بشر بھی نہ ہوتے، حضرت آدم علیہ السلام نہ ہوتے، کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کچھ وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ وجوہات ہیں. بڑے بھی گستاخ تھے، چھوٹو نے بھی ان کی راہ پہ چلا، بھائی کوئی فراڈ کری جاؤ عوام نال، عوام سے جو ہے وہ دھوکہ ان کو دیتے رہو، ان سے فراڈ کرتے رہو اور ان کے ایمان پر ڈاکہ زنی کرتے رہو. تو خدا را ان تبلیغیوں سے بچیے. میرا سوال ہے اگر مائی کے لال میں جرأت ہے تو جواب دے سکے کہ جناب تم نے اس کا نام چینج کیا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ تو زکریا نے جمع ہی نہیں کی، یہ کتاب جمع کی تھی تو یہ تو ہے ہی نہیں، اس کا نام ہی نہیں رکھا. کتنا بڑا جھوٹ، جس کی ابتدائی جھوٹ سے انہوں نے کیا اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. تو ایسی جماعت سے بھی بچیے، ایسے لوگوں کے عقائد سے بھی بچیے. باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ مولانا زکریا کاندھلوی جس کتاب تقویت الایمان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اسے جناب عربی زبان میں اس کا ترجمہ کریں، اس کو پھیلائیں، اس کی تبلیغ کریں، وہ تقویت الایمان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سوال ہوا وہابی یا غیر مقلد کس کو کہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اسماعیل دیوی و تقویت الایمان کو ماننے والا یا اس کے مطابق عقائد رکھنے والا اگرچہ زبان سے اس کا ماننا نہ کہے پھر بھی وہابی ہے اور یہ ہی اس کی پہچان کو بس ہے.